اس دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر کمی ہے تو ایسے انسانوں کی جو بیک وقت مخلص اور ذہین ہوں۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہوں تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی محفل میں کوشش کریں گے تو جگہ مل جائے گی، کوشش کر کے آپ آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک آدمی جو پیچھے بیٹھا ہو اسے آواز دے کر آگے بلایا جا سکتا ہے، تو یہ اللہ کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو، اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ سجدے سے انکار کرنے والا حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا، وہ رحمت سے مایوس ہوا، مردود قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا، لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر کھانے کھول دیے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ جس آدمی کا دل نہ ہو اسے کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہو، چاہے آپ میلے کے اندر ہیں۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ اگر تم رحمان کو مانتے ہو اور رحم نہیں کرتے تو نہ تم نے اس کو مانا ہے اور نہ اپنے آپ کو مانا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ خوشی کی تلاش کرتا ہے اور اسے کسی نہ کسی طرح غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور مجبوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے۔